بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ الاسماء الحسنى والصلاة والسلام علی من جاء بالنور والہدى۔ آج کا موضوع آپ لوگوں کی اکثریت کے لیے بلکہ تقریباً تمام کے لیے بالکل نیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس موضوع پر ہمارا عام امام مسجد اس کی تو بات ہی چھوڑیں، جو لوگ دینی مدارس کے اندر باقاعدہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں ان کی اکثریت بھی اس موضوع کو ہاتھ نہیں ڈالتی۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب کیا ہے؟ یہ موضوع ایک تو حساس ہے انتہا درجے کا، زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی غلط لفظ انسان کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتا ہے، خاص طور پر اس موضوع کے حوالے سے۔ دوسری بات، یہ موضوع انتہائی دقیق اور گہرا مطالعہ مانگتا ہے۔ اس موضوع کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ آج صرف اللہ رب العزت کے ناموں پر بات ہوگی، اور اللہ کے ناموں کے حوالے سے 7 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، رب کائنات کے لیے بہترین اچھے نام ہیں۔ اس کے 2 مفہوم ہیں۔ یہ سورۃ الاعراف کی 180ویں آیت مبارکہ کا ٹکڑا میں نے پڑھا۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف کسی غلط نام کی نسبت نہیں کی جا سکتی۔ رب کائنات کا کوئی نام بھی غلط یا برا نہیں ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ ملک العلام رب ذو الجلال والاکرام کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے صفات سے پر ہیں۔ ان ناموں میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کوئی عیب یا کوئی کمی یا کوئی کجی نہیں ہے۔ مثال لے لیجئے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے، آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی میں سے ایک نام ہے۔ کسی کو پتہ کس کا معنی یہ کیا ہے؟ رب کائنات زندہ ہے اور زندگی عطا کرنے والے ہیں۔ اب اللہ زندگی عطا کیسے کرتے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں، صرف پہلی چیز پر آ جائیں کہ میرے اللہ کی زندگی کیسی ہے؟ کمال درجے کی ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی زوال نہیں ہے، اور وہ زندگی ایسی ہے جس میں علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، سننا بھی ہے اور دیکھنا بھی ہے۔ یعنی اللہ کی زندگی کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی اعتبار سے، کسی بھی نقص سے، کسی بھی نقص کی اس کی طرف نسبت نہیں کی جا سکتی۔ زندہ تو ہم بھی ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی کو مکمل کہا جا سکتا ہے؟ ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، ہمیں اس زندگی میں بھوک بھی لگتی ہے، ہمیں اس زندگی میں پیاس بھی لگتی ہے، ہمیں اس زندگی میں صدمے بھی ملتے ہیں، ہمیں اس زندگی میں تکالیف بھی ملتی ہیں، ہمیں اس زندگی کو چھوڑنا ہے، موت ہمارا مقدر ہے۔ رب کائنات کا نام الحی، یہ ایک نام کی بات ہے صرف،
وہ ان تمام تر نقائص، عیوب اور خامیوں سے پاک ہے۔ تو پہلا قاعدہ سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کے سارے نام حسنہ ہیں، اللہ کے سارے نام کمال درجے کی تکمیل پر ہیں، اللہ کے کسی نام میں کسی قسم کا کوئی نقص یا کوئی عیب نہیں ہے۔ اس کے لیے مثالیں بہت ساری ہیں، لیکن وقت کی قلت کے باعث میں آگے نہیں بڑھتا۔ دوسرا قاعدہ، اللہ کے نام صرف نام نہیں۔ جس طرح کسی چٹے ان پڑھ کا نام محمد فاضل رکھ دیا جائے، نام محمد فاضل ہے اور انگوٹھا لگاتا ہے، نام کچھ کام کچھ، نام ہے عبداللہ، کس کا بندہ جی، اور سجدہ کہاں کر رہا جا کے؟ قبر کو۔ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے۔ میرے اللہ کے جو اسماء گرامی ہیں وہ صرف نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ صفات جڑی ہیں۔ ہر نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی صفت ہے، بلکہ کچھ اسماء گرامی ایسے ہیں جن کے ساتھ ایک سے زیادہ صفات جڑی ہوئی ہیں۔ مثال میں نے آپ کو پہلے دی، الحی۔ الحی کے اندر دو صفتیں پائی جاتی ہیں، بذات خود زندہ رہنے والا اور مخلوق کو زندگی عطا کرنے والا۔ السمیع، سننے والا۔ میرا اللہ کیسے سنتا ہے؟ توجہ کیجیے گا، آدھی رات کا وقت ہو، رات بھی کالی ہو، چاندنی نہ ہو، کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو، کیا کوئی اس کے پاؤں کی آواز سن سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ میرا اللہ اس کے پاؤں کی آواز سنتا بھی ہے، میرا اللہ اس کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ معنی ہے السمیع البصیر، سننے والا اور دیکھنے والا۔ تو دوسرا قاعدہ کیا ہے جی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف نام نہیں ہیں، بلکہ ساتھ صفات جڑی ہوئی ہیں، اور صفات بھی ایک سے زیادہ، اور صفات بھی کمال درجے کی، جن میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے۔ مزید آگے بڑھیے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ مسئلہ ہے وقت کی قلت آڑے آتی ہے۔ اب تیسرا قاعدہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام ہے، اس حوالے سے ہمارے تین عقیدے ہونے چاہیے۔ سب سے پہلے وہ نام قرآن و سنت سے ثابت ہونا چاہیے، اس پر بات آگے آ رہی ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے ہر نام کے اندر کوئی نہ کوئی صفت پائی جاتی ہے، بلکہ بعض ناموں کے اندر ایک سے زیادہ صفات پائی جاتی ہیں، اور وہ صفات بھی کمال درجے کی ہیں۔ تیسرا عقیدہ اللہ کے ناموں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ثابت شدہ ہونا چاہیے، اور اس کا جو تقاضا ہے اس پر بھی ایمان لانا چاہیے۔ یہ ہے تیسرا قاعدہ۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث جو ہیں وہ ثابت ہیں۔ چوتھا قاعدہ، رب کائنات کے جو نام ہیں وہ صفات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ نام الگ اور صفت الگ۔ قرآن میں جگہ جگہ رب کائنات فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ ہر چیز پر قدرت بھی رکھنے والے ہیں، اور ہر چیز کے گواہ بھی ہیں، اس کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ اب یہ جو قدرت ہے کیسی ہے؟
انسان ورطہ حیرت کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ کی قدرت پر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ انسانی زندگی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، حیوانی زندگی کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، درختوں کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ رب کائنات کے اسماء گرامی، اللہ کی ذات اور صفات ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اور ناموں اور صفات کے اندر تناقض کوئی نہیں، تضاد نہیں ہے، بلکہ نام اور صفتیں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ اور آگے بڑھیے، یہ جو قواعد ہم بیان کر رہے ہیں یہ اپنی طرف سے نہیں، باقاعدہ قرآن و حدیث کے حوالے سے ہیں۔ 5واں قاعدہ، اللہ کے سارے نام توقیفی ہیں۔ توقیفی سے مراد کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اللہ کا کوئی نام اپنی طرف سے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف 33ویں آیت مبارکہ اللہ فرماتے ہیں، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر العلم وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ آپ فرما دیں کہ میرے رب نے کچھ چیزیں حرام قرار دیں، ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ ظاہری اور پوشیدہ بے حیائی۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ گناہ۔ تیسری بغاوت بغیر حق کے۔ چوتھی اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور 5ویں رب کائنات کے بارے میں وہ بات کرنا جس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ کیا آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ خدا اللہ کا نام نہیں ہے؟ اور آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی لفظ خدا استعمال نہیں کرے گا۔ ایک تو اس کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے، دوسرا یہ گرامیٹیکلی بھی غلط ہے۔ استاد جی خدا بلا کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا۔ کتنے لفظوں کا مجموعہ ہے؟ 2 کا۔ خود آ، جو بذات خود آیا ہو، اور آتا کون ہے؟ جو پہلے سے موجود نہ ہو۔ اگر اللہ کا نام خدا سمجھ لیا جائے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پھر ماننا پڑے گا کہ ایک وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ آئے۔ کیا یہ اللہ کی شان ہے؟ اس لیے پھر اسی طریقے سے ستار، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ انگریزی میں گاڈ، یہ اللہ کا نام نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ گاڈ کی مؤنث موجود ہے، اور میرا اللہ جو ہے وہ مؤنث سے پاک ہے، میرے اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عربی میں یہ جو لفظ مہندس القوم استعمال ہوتا ہے، عرب بھی کسی سے کم نہیں ہے نا، دین کے اندر ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے کے معاملے میں وہ کیوں کسی سے پیچھے رہے؟ تو انہوں نے بھی اللہ کا نام اپنی طرف سے ایک بنا لیا، مہندس القوم، جہان کو بنانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی نہیں ہے، ان کا ثبوت قرآن و حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس معاملے میں اپنی طرف سے کوئی مداخلت مت کرو۔ لہذا کوئی بھی نام اللہ کا میں اور آپ اپنی طرف سے نہیں رکھ سکتے۔ رب کائنات کے ہر نام کے لیے نص ضروری ہے، نص ضروری ہے، قرآن کی آیت یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث۔ 6واں قاعدہ ایک سوال کی شکل میں، اللہ کے نام کتنے ہیں جی؟ یہ بات غلط ہے کہ اللہ کے نام 99 ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور آج کے بعد یہ عقیدہ صاف کر لیجیے۔ اللہ کے جو نام ہمارے سامنے ہیں وہ 99 ہیں، اللہ کے ناموں کی اصل تعداد لامحدود ہے۔ دوبارہ سنیے، اللہ کے جو نام ہمارے سامنے ہیں وہ کتنے ہیں؟
99، لیکن اصل تعداد کا علم کس کو ہے؟ اللہ کو۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنۃ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 ایک نکال کر جس نے ان کو سمجھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نام صرف اور صرف 99 ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعداد قطعی طور پر محدود نہیں ہے۔ اور وہ جو اسماء گرامی ہمارے سامنے ہیں وہ احادیث مبارکہ میں ہمیں مل جاتے ہیں، قرآن مجید میں 81 ہیں، اور باقی جو ہیں وہ احادیث مبارکہ سے ان کا ہمیں ثبوت واضح طور پر مل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو 7واں قاعدہ ہے بڑا اہم، وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی نام کے ساتھ لفظ عبد لگا دیں تو نام بہترین اور مثالی بن جائے گا۔ ثبوت کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نام تمہارے اللہ کو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں وہ عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اللہ کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن، جیکی جونی موتی ٹمی وکی نہیں۔ انگریزوں نے کتوں کے نام رکھے اور ہمارے بچوں نے اپنے نام رکھ لیے۔ کس لیے؟ کہ یہ عبداللہ اور عبد الرحمن جو ہے نا، یہ اولڈ نیمز ہیں، یہ پرانے نام ہیں۔ اور ناموں کے حوالے سے میں 2-3 باتیں ضمناً اور سمجھا دوں آپ کو۔ دنیا کا کوئی نام بھی رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ اس پر شرعی طور پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ ہو۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتائے، جیکی جونی موتی ٹمی وکی، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر کافروں نے، انگریزوں نے اپنے کتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے کتوں کے نام نہ بھی رکھے ہوں، بنیادی طور پر یہ نام وہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کا کوئی بھی نام ہے، 99 نام ہے اللہ تعالیٰ کے، ان میں سے کسی ایک نام کے ساتھ لفظ عبد لگا دیں تو بہترین نام بن جائے گا۔ عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الجبار ہے، عبد القہار ہے، عبد المتین ہے، یہ سارے کے سارے نام بہترین ہیں۔ لیکن ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ لفظ عبد کا استعمال اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ عبد الرسول، عبد النبی، عبد مدینہ، پیراں دتا، ٹھیک ہے؟ اور سنیے آگے جا کے، پیراں دتا سے آگے جا کے کلب عباس، عباس کا کتا۔ قرآن کہتا ہے، آپ کل سن چکے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے، اور یہ اپنے آپ کو کیا کہے؟ کلب عباس، عباس کا کتا۔ پرانی بات ہے، میں نام نہیں یہاں لیتا۔ تو ایک مولوی صاحب درس دے رہے تھے ہمارے یہاں، تو انہوں نے جناب کہا کہ ہم تو پیروں کے در کے کتے ہیں۔ ان دنوں سپیکر کھلے ہوئے تھے، تو میں نے صبح درس دیا اسی آیت پر کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے بیٹے کو عزت دی ہے۔ میں نے کہا اس لیے یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم، کوئی کہتا ہے میں در حیدر کا کتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں مدینہ کا کتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں بغداد کا کتا ہوں، تو میں نے کہا یہ انسان کی شان کے منافی ہے۔ لیکن اگر اس کے باوجود میرے بھائی میری بات سے متفق نہیں ہیں تو ایک نوازش کریں، ساتھ بتا دیں کہ کون سے کتے ہیں،
شکاری ہیں، بلی ہیں، بگیاڑی ہیں، آوارہ ہیں، رکھوالی والے ہیں کہ کون سے ہیں؟ دیکھیے نا، اگر گرنا ہی ہے تو پھر کسی طریقے سے بندہ گرے۔ وہ ایک مشہور ہے واقعہ گجرانوالہ کا، ہمارے ایک مولوی صاحب جب انہوں نے یہ تقریر سنی کسی مولوی کی کہ میں جناب فلاں در کا کتا ہوں، تو سیدھے پنجابی میں کہنے لگے تو کتا تیری بڈھی کتی بال تواڈے کتورے۔ وہ مولوی صاحب جناب درخواست لے کر چلے گئے ڈی آئی جی کے پاس کہ جناب انہوں نے میری توہین کی ہے۔ انہوں نے بلا لیا، انہوں نے کہا جی آپ کے خلاف شکایت ہے۔ انہوں نے کہا جی کیا شکایت ہے؟ کہتا ہے جس نے بکواس کیا، میری توہین کیا، میرے خاندان کو اس نے برا بلا کہا ہے۔ اس نے کہا جی کیا برا بلا کہا ہے؟ کہ جی اس نے مجھے کتا کہا ہے، میری بیوی کو کتیا کہا ہے، میرے بچوں کو پلے کہا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے کوئی توہین نہیں کی، میں نے تو حقیقت بیان کی ہے۔ انہوں نے خود ممبر رسول پہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر کہا میں مدینے کا کتا ہوں۔ ڈی آئی جی صاحب کہتے ہیں مولانا آپ نے اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہا؟ کہنے لگے جی میں تو فخر سے یہ بات کہتا ہوں۔ ڈی آئی جی صاحب کہنے لگے مولوی صاحب جاؤ اللہ کا واسطہ کر کے رب ہی تہاڈا فیصلہ کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، انسان کو اگر اللہ نے انسان بنایا ہے تو اس کو اپنا وقار برقرار رکھنا چاہیے۔ کیا میری اور آپ کی محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام کی نسبت زیادہ تھی، جو کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، جنہوں نے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اٹھائیے غزوہ احد کے واقعات؟ میں تو اختصار کے پیش نظر ساری باتیں آپ کو نہیں بتاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جب کفار نے حملہ کیا، ایک صحابی بالکل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھک گئے اور کفار نے اس قدر تیر مارے کہ ان کی کمر جو ہے وہ نظر ہی نہیں آتی تھی۔ اس حال میں وہ شہید ہوئے۔ کیا کسی صحابی نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے در کا کتا کہا؟ نہیں۔ یہاں تک کہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد میں سے ایک نام آتا ہے عبد مناف۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی مذمت فرمائی کہ یہ نام درست نہیں ہے۔ اس لیے عبد کا استعمال سوائے اللہ کے کسی اور کے نام کے ساتھ اور درست نہیں ہوگا۔ سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجئے، قومیں اسی انداز سے برباد ہوتی ہیں۔ 8واں اور آخری قاعدہ، اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے اسماء گرامی سے الحاد، دائیں بائیں ہونا بڑا نازک معاملہ ہے، انتہائی حساس معاملہ ہے۔ اس معاملے میں انتہائی زیادہ شدت کے ساتھ اپنے عقیدے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے اسماء گرامی کو ماننا ہے، کسی صفت کا انکار نہیں کرنا، اور یہ سمجھنا ہے کہ جو نام اللہ کے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کوئی شریک، ایک آدمی کہے مجھے میرے اللہ نے بیٹا دیا ہے، میں اس کا نام اللہ رکھ دوں، درست ہوگا؟ کہے میں اپنے بیٹے کا نام رب رکھ دوں، درست ہوگا؟ نہیں۔ میں اپنے بیٹے کا نام الرحمن رکھ دوں، ہمارے ہاں طور پر یہ چلتا ہے، میرا نام عبد الرزاق ہے تو کئی مجھے رزاق رزاق کہیں گے، یہ غلط ہے۔ جس کا نام عبد الوہاب ہے اس کو وہاب وہاب کہیں گے، عبد الغفار کو غفار غفار کہیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے میل۔ غفار کون ہے جی؟ جبار کون ہے؟ اللہ۔ رزاق وہاب کون ہے؟ اللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اسی طریقے سے دوسرا جو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے حوالے سے الہاد کا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ رب کائنات کی جو صفات ہیں ناموں سے ثابت ہوتی، ان سے بھی دائیں بائیں نہیں ہونا۔ پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی اپنی طرف سے جوڑ کر عیسائی پتہ ہے اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ ہندی زبان میں پتا پرمیشر، عیسائی اللہ کو باب کہتے ہیں، غلط ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ کے ناموں میں سے کوئی نام نکال کر کسی بت کا نام رکھنا، کسی پیر کا نام رکھنا درست نہیں۔ آپ نے مکہ والوں کے بتوں کے نام سنے ہوں گے، کون کون سے جی؟ لات، منات، عزا۔ وہ کہتے ہیں جی عزا اللہ کے نام العزیز سے نکلا ہے، عزا وہ اللہ کے نام العزیز سے نکلا ہے۔ یہ غلط بات ہے، اللہ کے کسی نام سے
کوئی اس قسم کا معاملہ کرنا درست نہیں ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں انشاءاللہ صفات کی بات کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب کائنات ہمیں ان چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔